स्टार्ट हुई। الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما یا رب العالمین۔ آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ آپ چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہو کیونکہ میں نے آپ کا مائک جو ہے نا وہ میوٹ کیا ہوا ہے سب کا۔ الحمدللہ۔ چلیں جی، آج کا لیسن جو ہے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہم جیسے آپ لوگوں نے فلائر بھی دیکھا ہوگا، یہ سیریز چھوٹی سی سیریز ہے، 4 دن کی سیریز ہے، اور اس کے اندر ہم لوگ سیکھیں گے محبت کی نماز۔ نماز کیسے محبت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز، صلاح، پریئر، بچپن سے یہ لفظ ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، بہت کامن ہے۔ کبھی ہم نے اپنی نانی کی زبان سے سنا ہوگا یا دادی کی زبان سے سنا ہوگا، یا امی نے کہا ہوگا کہ نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو، دادی نے کہا ہوگا نماز پڑھ لو نماز پڑھ۔ ہر وقت ہم نے یہ لفظ اپنے کانوں میں سنا ہوا ہے، فیملیئر ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے فلائر کے اوپر یہ لکھیں کہ آئیں جی نماز سیکھتے ہیں، اگر ہمارے فلائر پہ یہ لکھا ہوتا آئیں نماز سیکھیں، یا پھر اسی طرح کا کوئی سینٹینس ہوتا، تو سب کہتے کہ ہاں نماز تو ہمیں آتی ہے۔ ایسا تو کوئی نئی بات نہیں ہے، نماز کس کو نہیں آتا ایز اے مسلم۔ ظاہری بات ہے جو اس کورس میں جوائن ہونے آیا ڈیفینیٹلی اس کی انٹرسٹ اسی وجہ سے ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے، اور مسلمان کو نماز آتی ہے، تو پھر ایسی کون سی بات ہے، کیا چیز نہیں سکھائیں گے، کیا ہوگا۔ تو پھر جب ہم لوگوں نے فلائر کے اوپر دیکھا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے محبت کی نماز، تو اس کے اندر مطلب گنجائش نکلتی ہے کچھ سیکھنے کی، کچھ تو ایسی بات ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے۔
اور آپ سب کے آنے کا اور اس کی طرف انٹرسٹ شو کروانے کا مقصد بھی سمجھ آتا ہے کہ ہاں کہیں کچھ ایک گنجائش باقی ہے، یعنی کہ ہماری نمازوں کے اندر کیا چیز کی کمی ہے؟ محبت کی۔ کیوں ہم یہ چیز سیکھیں گے محبت کی نماز؟ کیونکہ اس محبت کا ورڈ ابھی تک ہم نماز کے ساتھ فیملیئر نہیں کر پائے۔ اصل میں نماز، سوال یہ بنتا ہے اکثر لوگوں کا یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھیں۔ شروع سے ہی ہمیں جس چیز کے اوپر فرقے بن گئے ہیں، مسلک بن گئے ہیں، گروپس بن گئے ہیں، اور کسی ادارے میں یا کسی ٹیچر سے یا کسی سے پڑھنے کے لیے یا کسی کو چیک کرنے کے لیے، چاہے وہ دین کی نالج رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، وہ کس بیس کے اوپر چیک کرتا ہے؟ یا تو ایک دو سوالوں پہ ہم ایک دوسرے کو جج فوراً کرنا شروع کر دیتے کہ اس کا مسئلہ کون سا ہے۔ جیسے یہاں آپ لوگ آئے ہیں یہاں پہ RZI کے پلیٹ فارم کے اوپر، اور آپ لوگ جیسے مجھے جانتے ہیں، چند لوگ تو جانتے ہی ہوں گے اور کچھ لوگ نہیں جانتے، تو اب مجھے جاننے کا کیا آپ کیٹیگری کیا کیٹرائز کیا کیسے کریں گے کہ ہاں یہ مسلک صحیح ہے یا یہ گروپ صحیح ہے، یہ صحیح بات کریں نماز کے اوپر کیا بتا رہے ہیں، کیسے کسی کو چیک کیا جا سکتا ہے؟ تو سمپل سی بات ہے، ناموں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ RZI فورم ہے۔ الحمدللہ جو بھی ہے اللہ کے نام کے اوپر نبی کی سنت کے مطابق جو ایک چیز ہمارے اندر کامن ہے وہ ہے نماز، اور نماز کے ساتھ محبت کا اور اللہ کا کنیکشن یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، مگر ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے جو گروپ بن چکے ہیں وہ کس چیز کے اوپر ایک دوسرے کو چیک کرتے ہیں، یا تو سجدوں پہ کہ عورت کی نماز اور مرد کی نماز، عورت کا سجدہ مرد کا سجدہ، یا رفع یدین کے اوپر کہ اچھا رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ان ساری باتوں کے اوپر یہ چیک کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ جو بولنے والا ہے یہ بات صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے۔ اور آپ لوگوں نے جن اسٹوڈنٹس نے پہلے اٹینڈ کی ہوگی ہماری ورکشاپ جس کے اندر نماز کی تسبیحات سکھائی گئی تھی، اور پھر ایک دفعہ ہم نے نماز کی فقہ بھی پڑھائی تھی جس کے اندر نماز کے ریلیٹڈ جتنے بھی کوسچنز ہوتے ہیں وہ ہوں گے، جس میں اقبال گیلانی صاحب کی بک تھی۔ تو موسٹلی لوگ کس بات کے اوپر چھوڑ کے چلے گئے؟ وہی سجدہ، رفع یدین اور یہ سب چیزیں، اس سب کو پیچھے رکھتے ہوئے ایک چیز آپ کو یہ تو سب جانتے ہوں گے الحمدللہ ایز اے مسلم کے صحابہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر جو جھک جانے والی امت تھی صحابہ کرام، کیا وہ ان باتوں کے اوپر بات کیا کرتے تھے؟ کیا اس دور کے اندر نماز کو اس طریقے سے لیا کرتے تھے جس طریقے سے آج ہم نماز کی کلاسز میں جوائن کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مسلک کون سا ہے، یہ رفع یدین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ کتنی تسبیح پڑھتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں، فنگر اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے، رفع سبابہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ تو یہ صحابہ کی بحث نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہماری نمازوں میں آج جو پہلا سوال ہونا چاہیے تھا ایز اے مسلم، ہمارے دل میں جو کوسچن اٹھنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ نماز کیوں پڑھیں؟ یہ سوال ہے اصل میں۔ جیسے فار ایگزامپل کسی کو کوئی کام کہا جاتا ہے تو وہ فرسٹ اس کے مائنڈ میں جو بات آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ کیوں کریں، تو یہی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے تھا کہ کیوں کریں۔ مگر فار ایگزامپل جیسے اگر کسی کو کہا جائے کہ چلیں جی آپ بریانی بنا دیں، کسی نے کسی سے کہا جی آج آپ بریانی پکائیں، تو وہ آگے سے پہلا سوال تو یہ تو نہیں نہ کرے گی کہ کیسے پکانی ہے، کتنی کیا ڈالنا ہے اس کے اندر، نہیں، پہلے کہے گی کیوں پکانی، وجہ پوچھی جائے گی کہ کیوں پکانی ہے، اس کے بعد آئے گا جی اچھا مٹن کی بریانی بنانی ہے یا چکن کی بریانی بنانی، یہ بالکل سیکنڈری کوسچن ہوتا ہے۔ مگر ہمارا کیا ہو گیا ہے کہ ہم نماز تو سیکھنے نکل پڑتے ہیں مگر کیوں نماز پڑھنی ہے وہ ریزن نہیں پتا۔ اپنے بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، مگر اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ نماز کیوں پڑھنی ہے، ایون کہ ہمیں خود بھی اس سوال کا جواب نہیں پتا۔ یہ اتنا بڑا سوال ہے جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ اگر اس سوال کا جواب مل جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے فرقے، مسلک، یہ جو جھگڑے، یہ بحثیں ہیں، یہ ساری ختم ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ اس شارٹ کورس کے اندر 3 چیزیں ہم کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ، اور یہ 4 days کا ہے کورس۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں اس کے اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے نماز کیوں پڑھیں؟ ہمارے بچوں کو بھی یہ نہیں پتا، یا ہمیں نہیں پتا تو ہمارے بچوں کو کیا پتا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ نماز کیوں پڑھیں۔ ہم صرف بچوں کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھیں نماز پڑھیں۔
اصل میں نماز ہے کیا، ہمیں یہ سیکھنا ہے آج انشاءاللہ یہ 4 ڈیز کے اندر نماز کیا ہے یہ سیکھنی ہے. پڑھیں طریقہ، انشاءاللہ 3-4 ورکشاپس ہم پہلے کروا چکے ہوئے ہیں، جنہوں نے وہ اٹینڈ کیے ہیں الحمدللہ ان کو وہ ساری چیزیں پتہ ہیں. اور ایز اے مسلم سب کو نماز کا طریقہ، فرض نماز کتنی ہے، نفل کتنی ہے، کس ٹائم پڑھنی چاہیے، یہ بیسک سب کو پتہ ہے. مگر نماز کیوں پڑھیں یہ آج اس شارٹ کورس کے اندر ہم ضرور سیکھیں گے اور اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں گے، اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں گے. سب سے پہلے نماز ہے تھینک یو کرنے کی چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تھینک یو کرنا ہوتا ہے. یہ جو ہم ڈیلی بیسس پہ اتنی بے شمار نعمتیں جو اللہ کی استعمال کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی اور ہم استعمال کریں اور ایسے ہی استعمال کری جا رہے ہیں وداؤٹ شکریہ کے اور وداؤٹ ہم اس کو سوچے، کہ ہم سوچتے ہی نہیں، ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ ہم کتنی نعمتیں اللہ کے استعمال کر جس نے دی ہم اس کو یاد کس طریقے سے کرتے ہیں. تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی کسی کو کوئی بھی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے اندر ایک جذبہ آتا ہے تھینک یو کا. تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اللہ کی نعمتوں کا جواب دینے کے لیے نماز پڑھنی ہوتی ہے اور اس کو بتانا ہوتا ہے. اور اس بتانے کے فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تو پھر ہمارا کسی کے ساتھ ریلیشن کیا ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، باؤنڈنگ اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو پھر ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کیا ہے، گیٹنگ کلوزر ٹو اللہ، اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کا قرب. نماز سیکنڈ بات ہو جاتی ہے جب ہم تھینک یو کی نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا اللہ کے ساتھ قرب جو ہے نا وہ قریب، زیادہ قرب ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ نماز بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ سارا دن یہ جو اصل ٹائم ہوتا ہے نا، یہ جو نماز کا ٹائم ہے نا، وہ ہمارا اپنا ٹائم ہوتا ہے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر ہم اللہ کو منہ دکھاتے ہیں. فور ایگزامپل اگر ہم ایک ٹائم پہ اٹھے ہیں اور پھر دوسری نماز تک کے درمیان جو کام ہم نے کیے ہیں اگر غلطیاں کریں تو بھی ہمیں یہ احساس زندہ رہتا ہے کہ ہم نے ابھی منہ دکھانا ہے رب کو کہ یہ کیا کر کے آئے. اور سیکنڈ بات، اللہ کی نعمتیں اگر ہمیں ملی ہیں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی اللہ کے سامنے جانا ہے. اگر کوئی عصر کے ٹائم پہ آپ کو خوشخبری ملتی ہے یا کوئی نعمت ملتی ہے اور پھر آپ مغرب کے ٹائم جاتے ہیں تو وہ ٹائم کیا ہونا چاہیے، تھینک یو کا، کہ یا اللہ ابھی یہ میں نے بات سنی ہے، تیرا شکریہ، تیری مہربانی، تیرا کرم ہے، تیری عنایت ہے، تیری رحمت ہے، تیری برکت ہے. یہ تھینک یو کے ورڈز کہنے کے لیے ہمیں اللہ کے سامنے نماز کے ٹائم پہ کھڑے ہونا ہوتا ہے. پھر ہم یہ نماز کیا ہے، ڈائیلاگ ہے. یہ ڈائیلاگ ہیں جو قیامت کے دن ہم لوگوں نے اللہ سبحانہ کے تعالیٰ کے ساتھ بات ڈائریکٹ کرنی ہے نا، وہ اس کی پریکٹس اسی نماز کے اندر ہے. یہ جو ہمارا کھڑا ہونا ہے نا نماز کے اندر، یہ اللہ سے اس دن کی بات کی پریکٹس ہے کہ ہاں ایک دن ہم نے کھڑا. یہ جو ہم قیام میں وضو کر کے کھڑے ہوتے ہیں نا، جو ہماری حالت ہوتی ہے، جس طرح کی حالت ہم نے قیامت والے دن اپنی چاہتے ہیں وہ آج اس نماز کے اندر کھڑے ہو کے ہمیں محسوس کرنی ہوتی ہے کہ ہاں اس طرح سے ہم نے قیامت والے دن کھڑے ہونا ہے. مارے بندے کھڑے ہونا ہے، روتے دھوتے کھڑے ہونا ہے، یا پھر ایکٹیولی کھڑے ہونا ہے، یا خوش کھڑے ہونا ہے. جس حالت کو آپ قیامت والے دن چاہتے ہیں اسی حالت کی پریکٹس آپ کو اسی نماز میں کرنی ہوگی. نماز رب سے ڈائیلاگ کا ٹائم ہے تو اس کا مطلب رب سے باتیں کرنی ہے. تو اللہ سے باتیں کرنے، جب اپنے جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں جب اس سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کا شوق کا لیول ہمارا کتنا ہونا چاہیے. یہ ہے نماز اصل میں، کہ ہمارا شوق اس کے اندر انوالو ہو. یہ نہیں کہ ہم بس بڑے ہی آوازار حالت کے اندر نماز کی طرف نکل رہے ہوں. یہ اصل میں ہمارا کوئی ٹیسٹ نہیں ہو رہا، 5 ٹائم ہمارا ٹیسٹ ہو، یہ اللہ سے اصل میں ملاقات ہے. یہ وہ پریکٹس ہو رہی ہے جو قیامت والے دن ہمیں دوبارہ سے وہاں اللہ کے سامنے کی جائے گی، اسی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو یہ ہے اصل میں نماز. ہم لوگ ابھی تک نماز کی اس کیفیت، صرف کیفیت کی بات ہو رہی ہے. ابھی آگے نیکسٹ ہم جو چلتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ نماز کا طریقہ، نماز کے مسائل، نماز کے اندر کیا کیا کیسے کیسے پڑھنا چاہیے، یہ تو بہت سیکنڈری باتیں آتی ہیں. مگر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جس نے بھی یہ سفر شروع کیا تو وہ انشاءاللہ ان 3 دن جو باقی ریمیننگ، آج کا دن لے کے 4 دن کے اندر اپنے اندر کچھ نہ کچھ جو لینے کا شوق لے کے آیا ہے، جو واقعی چاہتا ہے کہ میری نماز محبت کی نماز ہو جائے، تو وہ ضرور اپنے اندر چینجز محسوس کرے گا انشاءاللہ باذن اللہ. ہم لوگ یہ کوشش اپنی نماز کی کرنے کی، بہتر کرنے کی کوشش کریں گے ان 4 دنوں کے اندر.
اکثر کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، ہماری مسئلے ہیں کہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ اکثر یہی ہم لوگوں کا نماز، آج ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں اور پھر بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ ہاں اتنی دعائیں کی تھی، اور کچھ لوگ تو مسئلے آتے ہیں تو نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو نماز بھی پڑھتے جا رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مسئلے سولو نہیں ہو رہے، اور پھر مسئلے آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں، اور پھر ہم نماز پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کے جو اللہ سے بات کرنی ہے وہ ہم جلدی جلدی فٹافٹ کرنا شروع کر، جیسے نماز تیزی تیزی سے نماز ہم ختم کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو بھی ہمارے منہ میں تسبیح تو ایسے جیسے گاڑی چل رہی ہوتی ہے، ہم اتنی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں اور پھر جلدی جلدی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اچھا اب جو مانگنا ہے مانگ لے، جیسے ہوتا نہیں کسی کو رشوت دینے والی بات ہوتی ہے، جلدی 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 نماز ہم ٹالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہاں اب مانگنا ہے جو وہ مانگ لیتے ہیں۔ حالانکہ اصل میں دیکھا جائے تو نماز خود ہی پوری ایک دعا ہوتی ہے، نماز خود ہی دعا ہے۔ نماز کو اگر تسلی سے پڑھا جائے گا تو پھر ہمیں ضرورت ہی کیا ہے کچھ مانگنے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، پھر ہمیں کیا بتانے کی ضرورت ہے، ہم سجدہ کر کے خاموش بھی رہے، ہمارے آنسو بھی گرتے رہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے مسئلوں کا پتہ چل گیا ہوا ہے، وہ جانتا ہے، ہم سے زیادہ ہمارا حال جانتا ہے، تو پھر آگے آگے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے کہ بھاگ بھاگ کے نمازوں کو کمپلیٹ کیا جائے۔ نماز اصل میں اللہ کے ساتھ ایک کال ہوتی ہے، ایک کنیکشن ہوتا ہے جو ہم نے خود اللہ کے ساتھ ملایا ہوتا ہے، نماز خود ایک دعا ہوتی ہے، تو پھر ہمیں جلدی کس بات کی ہے کہ ہم نماز کو ختم کریں اور پھر ہاتھ اٹھائیں اور پھر دعا مانگنا شروع ہو جائے، کس بات کی جلدی ہوتی ہے؟ کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھہر ٹھہر کے اس کی جو بھی پوزیشن پہ کھڑے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، جس میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو گرا دینے کا نام نماز ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو، وہ کہتا ہے سلنڈر کرنے کا نام ہے، اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرنے کا نام ہے، کہ یعنی جہاں اللہ اکبر کیا اس کے بعد تو سارے معاملے تیرے اختیار میں ہیں، چاہے بیماریاں ہیں، بچوں کی پریشانیاں ہیں، جاب کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، جو جو کھانا پکانے کے لیے رکھا ہوا تھا، مہمان آنے والے ہیں، بچوں کی پریشانیاں الگ لگی ہوئی ہیں، تو ساری باتیں کھڑی ہیں، جیسے ہی کہیں گے نا اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اس کے بعد تیرے حوالے ساری چیزیں، میں تو تیری بندی ہوں، تیری عاجزی میں تیرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہوں، اب تو جان میرے سارے معاملات کو، میں تو تیرے آگے کھڑی ہوں، میں تیرے آگے جھک گئی ہوں، تو نے بنایا ہے مجھے، تو نے میری دنیا کے سارے معاملات اور یہ ساری چیز تقدیر تو نے بنائی ہے، تو اس کو سنوارنے والا بھی تو ہی ہے، تیرے اختیار میں ساری چیزیں ہیں، تو اپنے آپ کو اللہ کے آگے اس طرح سے چھوڑ کے اللہ اکبر، سب چیزوں کو چھوڑ دے، ساری فکروں کو چھوڑ دے، بچوں کی پریشانیاں جو بھی ہے، اللہ سے جب کال مل جاتی ہے تو ساری باتیں ختم۔ اور ایک اور بات یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف نماز میں نہیں، نماز کے بعد بھی بات سنتے ہیں، نماز کے بغیر بھی بات سنتے ہیں، یہ بھی بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت بات سنتا ہے، ہر لمحے بات سنتا ہے، وہ سننے والا سمیع العلیم ہے، وہ جانتا ہے ہمارے حال کو، اس نے کہہ دیا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو کہہ دے کہ میں قریب ہوں، تو پھر ہم نے ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں کسی وسیلے کی، کسی راستے کی، کسی شارٹ کٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پکارنے والے کی پکار کو جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو ہم پکار کے، ہماری اصل میں پکار کا انداز ہی وہ لیول نہیں ہے جس طریقے سے پکارنا چاہیے تھا، ہماری نماز کا وہ لیول نہیں ہے۔ نماز کا طریقہ، اچھا اس کے اندر نہیں امپورٹنٹ ہوتا ہے نماز کا طریقہ، اور اس کے لیے انشاءاللہ، کیونکہ ہم لوگوں نے یہ ابھی ریسنٹلی جو ہے نماز کی تسبیحات، کون کون سی تسبیحات ہونی چاہیے، کتنے ٹائم پہ پڑھنی چاہیے، ساری چیزیں آپ لوگوں کو کروا دی تھی ریسنٹلی ورکشاپ جن لوگوں نے اٹینڈ کی تھی، مگر انشاءاللہ پھر بھی آپ لوگوں کے لیے جتنے بھی آپ سب واٹس ایپ کے اوپر ہوں گے، آپ لوگوں کو ہم اسی کی PDF سینڈ کر دیں گے، اور اسی کی ویڈیو ڈیلی بیسس کے اوپر آپ لوگوں کو ایک پارٹ کی، جیسے ثنا کی ہے، دعا استفتاح اور فاتحہ ہے، ان تینوں کی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ویڈیو سینڈ کر دیں گے، اس میں پوسچر بھی آ جائے گا، نماز کا طریقہ بھی آ جائے گا، اور ساتھ کے اندر اس میں دعائیں بھی آ جائیں گی، تاکہ اللہ سے بات کرتے ہوئے اسلوب اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بول کیا رہے ہیں اس کے میننگ ہمیں پتہ ہونے چاہیے، ہم کیا رہے ہیں، ہمیں تجوید، ہماری تلاوت تو ٹھیک ہونی چاہیے، کہ ہم بول کچھ رہے ہیں اور الفاظ غلط نکال رہے ہیں، مطلب کچھ اور بن رہا اور ہم کہنا کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی اگر آپ دیکھیں تو اس کا مفہوم
کتنا خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ کا جواب اس کے سورہ فاتحہ کے بدلے میں ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑی سی بھی اگر تجوید کی غلطی کرتے ہیں تو وہ ہمارے فائدے کے بجائے نقصان ہے۔ فرض نماز ایٹ لیسٹ آپ کو احتیاط کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور آپ کی تجوید جو بسم اللہ ہے، جو ثنا ہے، جو فاتحہ ہے، اور رکوع اور سجدے کی تسبیحات ہے، اس کا جو پروناؤنسیشن وہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو بات کرنی تو آنی چاہیے نا ایٹ لیسٹ، کہ آپ اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا۔ اگر ہم لوگ اتنی ساری چیزیں سیکھنے سے بہتر ہے کہ اگر ایک نماز کو تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے ود میننگ، صرف تجوید نہیں ود میننگ کے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ ہم نے 5 ٹائم اللہ کے ساتھ بات کرنی ہے اور ہماری بات ہی غلط ہے، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ نماز خود صلاح کا معنی دعا بھی ہے۔ تو اگر ہماری دعا ہی غلط ہے تو پھر قبولیت کی کہاں بات کرتے ہیں، بہت دور کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویڈیو پوسچر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اس کے اندر انشاءاللہ وہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ پوسچر بھی، ساتھ میں آپ کی نماز کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو پوسٹ کر دیا جائے گا، اور ساتھ میں آپ کو ٹاسک اپنے اون پہ ٹاسک، ہمارا نہیں، اپنے اون پہ ٹاسک ہے، آپ نے ڈیلی بیسس پہ اس کو یاد کر کے اپنی نمازوں کو بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم لوگ کروا چکے ہیں، اسی لیے ہم لوگ اس کو اس کے ساتھ اس کورس کے ساتھ ٹچ نہیں کرتے، مگر ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی نئے لوگ بھی آئے ہوں تو وہ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں کہ اپنی تجوید کو ٹھیک کر سکیں ان 4 ڈیز کے اندر، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے ساتھ ہی نماز کے مسائل ہم لوگ وہ بھی کروا چکے ہوئے ہیں، مگر انشاءاللہ اس سیشن کے اینڈ میں اگر کوئی کویسچن آپ کے مائنڈ میں ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں، مگر ہم اس کی بھی PDF آپ کو پوسٹ کر دیں گے۔ PDF نماز کے مسائل کی ایک بک ہے جس میں ہر طرح کی نماز ہے، جنازے کی نماز، فرض نماز، نفل نماز، سجدہ شکر ہو گیا، اور یہ ساری جتنی بھی ہیں، سورج گرہن کی جو نماز ہم پڑھتے ہوتے ہیں وہ والی نمازیں، جتنی بھی ہر طرح کی نمازوں کا، نماز عیدین بھی ہے ساری، اور اس کے فضائل بھی ہیں، ہر طریقے کے سوال کا مختصر اور آسان جواب اس بک میں ہے۔ بک آپ کے پاس ہے الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو آپ کو PDF پوسٹ کر دیتے ہیں جس کے اندر ہر نماز کے سوالوں کے جواب موجود ہوں گے۔ اچھا، آپ پوچھیں گے کہ نماز کے مسائل کس کی بک ہے، پھر وہیں پہ آ جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ آج تک اسی بات میں پریشان رہتے ہیں، ہم لوگ کام کی بات نہیں کرتے، فرقہ واریت کے اوپر زیادہ ہماری بحثیں ہوتی ہیں، تو پھر بھی دل کی تسلی کو آپ لوگوں کے ڈاؤٹس کو پہلے ہی کلیئر کر دیتے ہیں۔ کس کی بک ہے یہ فقہ کی بک ہے، فقہ کہتے ہیں جس میں سوال و جواب، جب ہمارے دین کے اوپر سوال ہوتے ہیں، یہ اس چیز کی بک ہوتی ہے، اور یہ اس کو کہتے ہیں تفہیم سنت، ٹھیک ہے؟ سنت کا علم ہونا یا سنت کا فہم ہونا، اس میں تمام مسئلے جو کوسچنز ہوتے ہیں خواتین سے، وضو سے ریلیٹڈ، غسل سے ریلیٹڈ، طہارت سے ریلیٹڈ، نمازوں سے ریلیٹڈ، سجدہ، رکوع، قیام، اور اس کے اندر تسبیحات، سفر کی نماز، قصر کی نماز کیسے پڑھیں، شارٹ نماز، لانگ نماز، تہجد کی، تراویحوں کی، ہر قسم کی نماز کے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جواب کہاں سے آتے ہیں، یہ کہاں سے بک کمپائل کی گئی ہے؟ تو یہ ساری احادیث کو اکٹھا کر کے یہ بک بنائی گئی ہے، اور اس کا ساتھ میں ترجمہ بھی، نیچے ٹرانسلیشن انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، تو آپ لوگوں کو وہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، نماز کا موضوع ہے، ساری احادیث کو اکٹھا کر کے یہ ایک ٹاپک کو جو نا ٹاپک وائز، جیسے جیسے عید کی نماز ہے تو اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی احادیث ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک ٹاپک بنا دیا گیا۔ تو یہ سمپل سی ایک بات کا میں ان شارٹ آپ کو ایک ایکسپلینیشن دے دیتی ہوں کہ یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ کسی استاد کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی عالم کی کتاب نہیں ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ اس کے اوپر نیچے لکھا ہوگا اقبال گیلانی۔ تو اقبال گیلانی کون ہے؟ انہوں نے نہیں لکھی، ٹھیک ہے؟ اقبال گیلانی نے یہ کتاب نہیں لکھی، صرف ان کا کام یہ تھا، انہوں نے تصنیف کیا ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کمپائل کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح احادیث کو اکٹھا کر کے ایک ترتیب کے ساتھ، آرڈر کے ساتھ، انہوں نے جس ٹاپک پہ جو ہمیں کوسچنز ہوتے ہیں وہ احادیث کو اکٹھا کر کے انہوں نے کمپائل کر کے ایک بک شارٹ سی بنا دی ہے، چھوٹی سی مختصر سی بنا کے ایزی انداز میں ہم لوگوں کو، یعنی کہ ہمیں مل گئی ہے، اور سمجھ لیں کہ یہ ساری کتاب احادیث کی کتاب ہے ود ترجمہ کے۔ تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ احادیث ہی پڑھنی ہے، اور اللہ کے نبی کی دعا بھی ہے کہ جو محبت سے احادیث کو پڑھتا ہے اللہ اس کا چہرہ چمکدار کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ بک بھی اپنے گھر میں رکھیں کہ کسی نماز کے ریلیٹڈ
کیوں ڈپینڈ کرتے ہیں کہ جی ہاں کس مسلک کے پاس جائیں، کس ٹیچر کے پاس جائیں، کیا سوال پوچھیں، ہماری نماز کا طریقہ ابھی تک ٹھیک کیوں نہیں ہو سکا، آج تک ہم پریشان کیوں ہیں، آج تک ہم ہمارے مسلک میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ ریزن یہی ہے کہ ہم خود بھی ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم دین کے لیے محنت نہیں کرتے، دین کے لیے نہیں نکلتے۔ تو ابھی تو دین آسان ہو گیا، گھر گھر پہنچ چکا ہے، تو پھر اب خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تو مفت مل رہا ہے، قیامت والے دن یہ بھی حجت بن جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو بک ہے PDF آپ کو پوسٹ کی جا رہی ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے جب کبھی عید آئے، عید کی نماز کا پیج کھولیں اور دیکھیں کہ عید کی نماز کیسے پڑھنے، احادیث کیا کہتی، کسی مسئلہ کسی عالم کی بیچ میں ضرورت ہی نہیں، احادیث ڈائریکٹ صحیح حدیث ہے۔ اور کوئی بھی دن ہے، جنازے کی نماز آئے کھولیں، اس میں دیکھیں کہ کیا دعائیں ہیں، کیسے پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ نماز کسوف ہے، نماز خسوف ہے، نماز قصر ہے، ٹھیک ہے، تو ساری آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ یہ ہو گئی ہماری نمازوں سے ریلیٹڈ۔ ابھی آ جاتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ تیرے نقش پا کی تلاش میں جھکا تھا نماز میں۔ اصل چیز ہے نماز کوئی بھی ہو، اس کے اندر جو چیز ہم نے تلاش کرنی ہے وہ ہے محبت۔ کوئی فتویٰ نہیں لگانا، کوئی ایسے، اور یہ سب چیزیں نہیں ڈھونڈنی، اصل مقصد کیا ہے؟ محبت۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تو یہ قانون ہے نا کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے؟ اللہ سے، اور پھر اس کے نبی سے، پھر والدین سے، اور پھر باقی رشتوں سے کی جائے۔ تو یہ اس محبت کی تلاش جو ہوتی ہے وہ نماز میں ہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا تو ہمارا نماز ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے رب سے، کیونکہ ملاقات سے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ کتنی محبت ہے۔ تو پھر آج ہم نے جو سیکھنا ہے، جو ڈھونڈنا ہے، جو تلاش کرنا ہے، جو کھو گیا ہے، جو اس کا احساس نہیں ہو رہا، وہ ہے محبت۔ کہ آج نمازوں کے اندر وہ محبت کیوں نہیں رہی؟ آج ہماری نمازیں محبت والی کیوں نہیں رہی؟ ہم یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ ویسی نمازیں کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں یہ نہیں پتا ہم نماز کیوں پڑھے، ہمیں یہ مسئلہ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ نماز کیوں اتنی فرض کر دی گئی، اور اتنی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دم تک ایک بات کی فکر تھی، وہ نماز تھی۔ کیوں آج نماز کو ہم کیسے پڑھے ہیں؟ اچھا یہ سب کو پتا ہے نماز فرض ہے، سب پڑھے ہیں جی، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اٹھ رہے ہیں فجر کے ٹائم بھی اٹھ رہے ہیں اور نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، یہ سب پتا ہے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے جی ایکٹیویٹی ہے، چلیں جی نماز پڑھنی ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ لیں، بازار جانا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ لیں، کھانا پکانا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ لیں، مہمان آنے والے ہیں۔ اور یہ ہم نے ایک عادتاً پڑھنا شروع کر دیا کہ جی ہاں جی دیکھا تھا امی ابو بھی پڑھتے ہیں، نانا نانی بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، ہم نے جس کو دیکھا ہے، جس گھر میں جاتے ہیں نماز تو ضرور، مسلح بھی ہے، نماز کا کارنر بھی ہے، تو نماز تو سب بھی پڑھتے ہیں، تو پھر ہم نے بھی پڑھنی ہے۔ مگر کیوں پڑھتے ہیں کوئی پتہ نہیں، جیسے ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے نماز کو ٹال نہیں رہے ہوتے، چلو جی فٹافٹ نماز پڑھو، جلدی جلدی ایک نماز پڑھ لو، پھر ہم نے یہ کام کرنا۔ اور پھر کچھ لوگوں کے منہ سے تو ایسے بھی نکلتا ہے کہ ہائے بڑے ہو گئے، اب تو 10 سال کی ہو گئے، اب تو نماز پڑھنی۔ بچوں کے اندر بھی وہ فیلنگ ہمیں محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ہاں اچھا 10 سال کے ہو گئے اب تو نماز۔ ہم نے یہی سب کو بچوں کو بھی کیا بتاتے، کیونکہ ہماری اپنی نالج اتنی ہے، ہم بچوں کو بھی کیا کہتے ہیں، 10 سال کے ہو گئے تو اب تو تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، ہاں اب تو تم پہ نماز فرض ہو گئی۔ یہ سینٹینس تو ہم بڑا کامنلی بولتے ہیں، یہ نہیں بولتے کہ نماز کیوں پڑھنی ہے۔ آگ سے بچنے کے لیے نماز پڑھنی ہے، اور یہ بعض لوگ اسلام کو بچانے کے لیے بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بیسک چیزیں پتہ ہے کہ آگ سے بچنے کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ مگر یاد رکھیں محبت کی نماز کیا نماز ہوتی ہے؟ یہ کیا نماز ہے؟ یہ کہاں گئی؟ یہ ہماری نمازوں میں کہاں ہے؟ چند چیزیں نماز کی یاد رکھیں، یہ بیسک ہیں جو فرائض کے اندر آتی ہیں، قیام، رکوع اور سجدہ، یہ فرض ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ سب سے افضل، قیام رکوع سجدہ فرض ہے، بٹ سب سے افضل پسندیدہ جو عمل ہے نماز کے اندر وہ سجدہ ہے۔ اب ہم 2 سے 3، 3 سے 4 سجدے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا کہ سجدے میں زیادہ دیر بیٹھے رہو؟ ایسا کیوں نہیں ہے؟ اہم، حالانکہ سجدہ تھا تو پھر رکوع پہلے کیوں آ گیا، سجدہ بعد میں کیوں؟ ہم یہ بھی تو ہو سکتا تھا قیام سے پہلے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے، یا سجدہ کر کے اٹھتے اور پھر ہم قیام کرتے اور رکوع کرتے۔ یہ ترتیب کیوں دی گئی؟ اس کی بڑی خوبصورت ایک مثال کی، ایک عرب کا شاعر تھا، اس نے جواب دیا اس کے بارے میں کہ ایسا کیوں ہے کہ پہلے رکوع آتا ہے اور پھر سجدہ آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مومن پہلے جھک کر محبوب کے نقش قدم تلاش کرتا ہے، پھر اسے چومنے کے لیے اس پہ گر پڑتا ہے، یہ ہے رکوع، اور پھر اس کے بعد سجدہ۔ وہ اس کے قدم تلاش کرتا ہے پہلے رکوع میں، اور پھر چومنے کے لیے جو ہمارا سجدہ ہے نا،
یہ اللہ کے حضور سجدہ، یہ وہ ہے جو ہم اپنے نقش تلاش کر رہے ہیں چومنے کے لیے اپنے رب کے. پہلا سجدہ محبت کا ہم لوگ کرتے ہیں اور دوسرا سجدہ شکر کا ہوتا ہے. ہم نے کبھی ایسے کیا ہے کہ پہلا سجدہ محبت کا اور پھر شکر کا ہو؟ وہ اسی لیے تو یہ جملہ بولا گیا، تیرے نقش پا کی تلاش میں جھکا تھا نماز میں، کہ کیا یہ تلاش ہم ڈھونڈ رہے ہیں اپنے رب کو، اس میں تلاش کر رہے ہیں، اس ہستی کو نماز میں محسوس کر رہے ہیں جس کے لیے ہم کھڑے ہیں، جس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جس کا دیدار قیامت والے دن چاہتے ہیں. کیا اس کی تلاش میں نماز پڑھتے ہیں، یا پھر ہم نماز مارے باندھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہماری نماز وہی ہے جو روحانیت میں اکثر سنا ہوگا آپ لوگوں نے، عشق کی نماز جس کو کہا جاتا ہے؟ اصل میں محبت کی نماز ہوتی ہے. نماز میں محبت، نماز سے محبت، نماز کے لیے محبت اور محبت کی تلاش نماز میں ہوتی ہے. اصل میں مارے باندھے نماز پڑھنا، تکلیف میں نماز پڑھنا، روتے دھوتے مشکل میں، اگر کوئی مصیبت آتی ہے چلو جی نمازیں نوافل مان لی اور ہم نمازیں شروع کر دیتے ہیں. پھر ضرورت ہوتی ہے ذرا بھی کوئی ہمیں کسی چیز کی ڈیمانڈ اللہ سے کرنی ہوتی ہے، پھر ہم نمازیں اور سجدے پہ سجدہ کرتے ہیں، چاہے وہ دن ہو چاہے رات ہو، ہم اتنے سجدے کرتے ہیں کہ ہاں جی اب اللہ سے یہ چاہیے. یا پھر ہمیں ایک ایکسرسائز کی طرح نماز پڑھنی ہوتی ہے، صبح دوپہر شام چلیں جی نماز پڑھنی ہے، ہم نے بس جلدی جلدی وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے. چلو جی اٹھتے بھی ہیں سستیوں میں اور چلتے بھی ہیں سستیوں میں. یہ ہمارے اصل کمیونیکیشن اللہ سے نماز میں تھا. اور شیطان نے کیا کیا؟ اسی نماز کے اندر ڈاکہ ڈال دیا. معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ اس نے نمازوں کو اتنا خراب کر دیا شیطان نے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس طرح کی نماز پڑھیں، نماز کا مقصد کیا تھا اور ہم نماز کو کہاں لے کے چلے گئے. اصل میں نماز کیا تھی کیا اور ہم نے بنا کیا دیا. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ہے، اسلاف ہے، ہمارے ایک دور کے اسلاف تھے، اور یہ فرماتے ہیں، اور ان کی بات سے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آج ہم سمجھیں گے کہ نماز کیا ہے. ویسے تو آپ لوگوں کو اگر کوسچن میں شروع میں کرتی تو بڑا اچھا ہوتا ہے کہ میں آپ سے پوچھتی نماز کیا ہے، مگر چلے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے نماز کی اصل کو سمجھنے کی. یہ فرماتے ہیں کہ نماز رزق کو لانے والی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ نماز رزق کو لانے والی ہے. ابھی بندے کو دیکھو رزق کہاں ڈھونڈ رہا ہے. اب سوچیں ہم رزق کی تلاش کدھر کرتے ہیں؟ کیا آج نمازی رزق کے لیے پریشان نہیں ہے؟ یہ حی علی الفلاح کہاں جاتا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، نیکسٹ سینٹینس کیا ہے؟ حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ. اب کامیابی کیا ہے؟ صلاح. اور ہم کدھر جاتے ہیں؟ ہم بندہ مرا سڑکوں پہ پھرتا ہے جاب کے لیے، مسجدوں کے باہر کھڑے چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، مسجدوں کے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، نماز کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور کیا ہے بھاگ رہے ہیں میٹنگیں. جمعے کے دن بعض دفعہ میٹنگ کی خاطر جمعہ چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے مردوں کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نماز رزق کو لاتی ہے. جس چیز نے رزق کو لانا تھا ہم نے اس چیز کو چھوڑ کے کیا ڈھونڈ رہے نکل جاتے ہیں. ہم کس چیز کی تلاش میں؟ اور 12-13 سال کے آج ہم نے بچوں اور بچیوں کو ایک دھن میں لگا دیا ہے، پارٹ ٹائم جاب کا اور پھر کیریئر کانشیس کا، دنیا کا اپنی نمازیں چھوڑ کے ساری رات پڑھتے ہیں، سارا دن سوتے ہیں. یونیورسٹیز میں صبح سے 4-5 بجے تک تو یونیورسٹیز ہوتی ہیں. بچے کیا آپ کو کیا لگتا ہے وہ یہ کامیابی، یہ رزق کی تلاش میں یونیورسٹیز اور کالج اور ڈاکٹر انجینئر یہ سب بن رہے ہیں؟ اور نمازوں کا حال دیکھیں، ہمارا اور ہمارے بچوں کا کیا حال ہو چکا ہے. ہم کیا ان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کامیابی کدھر تھی؟ رزق کیا چیز لانے والی تھی؟ ہم پارٹ ٹائم جاب کرنا پسند کریں گے مگر ہماری نمازوں کا حال دیکھ لیں کہ ہم کیا کریں. اور اس کے بعد پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز صحت کو محفوظ کرتی ہے. اب آج ہماری بیماریوں کا حال دیکھیں. آج بیماریوں کو دیکھیں، ڈاکٹروں کے آگے لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. ہاسپٹل کا حال دیکھیں، لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی. اور پھر کہا کہ نماز جو ہے نقصانات سے بچاتی ہے. آج نقصانات کی ایک لسٹ ہے ہمارے پاس. سیلاب، ذرا سی بارش ہوتی ہے تو جگہ جگہ سیلاب آ جاتے ہیں، اور پھر شہروں کے گاؤں کھیتوں تباہ ہو رہے ہیں. وبا ایسی پھوٹ رہی ہیں جن کے نام ہمیں نہیں پتا. اور پھر آفات آسمانی ہو جائیں چاہے زمینی ہو جائیں، زلزلے ہو جائیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، شہروں کے شہر تباہ ہو رہے ہیں. آفات کی تو کئی کنڈیشنز ہیں. اور پھر ہم سائنس تھک ہار کے پھر ہم واپس پلٹتے ہیں اس کی طرف.
تو یہ نماز اصل میں جو ہے نا نقصانات سے بچاتی ہے. آج ہماری نمازیں وہ نمازیں نہیں ہیں, اس وجہ سے ہم پریشان حال ہیں. نماز بیماری کو دور کرتی ہے. آج دیکھ لیں ہم, بیماری ہوتی ہے سب سے پہلے ڈاکٹر, پھر ہم لوگ پیسہ جب بالکل ختم ہو جاتا ہے, بیماری بالکل مایوسی کے لیول پہ چلی جاتی ہے, اور پھر کہتے ہیں جی آپ جی ڈاکٹر نے جواب دے دیا, اب کیا کرنا ہے, بس اللہ سے اب اللہ سے دعا کرو. پھر ہماری نمازوں کا حال دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. وہ جو نماز ہم نے ہمیشہ اللہ سے مانگنی تھی یا کرنی تھی, وہ ہم مایوسی کے عروج پہ پہنچ کے کہتے ہیں اچھا چلو اب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. پھر دل کی تقویت دیتی ہے نماز. اب ہمارے دلوں کا حال, دل کی بیماریوں کا حال, ہر چیز کا حال دیکھ لیں اور ہماری نمازوں کا تعلق دیکھ لیں. آج ہارٹ کے مسئلے سب سے زیادہ ہیں, مردوں کو تو سب سے ہی زیادہ ہیں, عورتوں کو بھی ہیں. عورتوں کو نفاق کی بیماری ہے, اور دلوں کا زنگ ہے, دلوں کا کالا ہونا ہے, دلوں میں بغض ہونا ہے. یہ جو ہماری دوسری بیماریاں ہیں, یہ نماز تقویت دیتی ہے, کیونکہ شیطان نہیں رہ سکتا ایسی جگہ پہ. جس جگہ پہ رحمان بستا ہو وہاں شیطان نہیں رہتا. تو یہ نماز اگر محبت کی ہم 5 ٹائم پڑھتے ہوتے تو بتائیں کہ ہم بار بار جب اس سے جا کے محبت سے ملتے ہیں تو اس جگہ پہ کوئی اور چیز رہ سکتی ہے. اگر ہم کسی کی غیبت کر کے نماز میں کھڑے ہوں گے رحمان کے سامنے تو ہمیں شرمندگی تو ہوگی نا. تو دل کو تقویت دینے والی بھی نماز ہے, اور چہرے کو گورا کرتی ہے نماز. آپ لوگوں نے فیل کیا ہوگا, اکثر لوگ جس کو ہم کہتے تھے کہ ماشاءاللہ ان کے چہرے میں بڑا نورانی چہرہ, یہ جملہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ان کا چہرہ بڑا نورانی ہے. وہ کوئی فیشل کروانے سے نہیں آتا, یا اور دنیا کی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ لگانے سے نہیں آتا. کچھ بھی نہ کرتے ہو, اگر دل سے نماز پڑھنا شروع کر دیں, جو اندر کا سکون ہوتا ہے نا وہ چہرے پہ نظر آنا شروع ہوتا ہے. جو اندر کا نور ہوتا ہے نا وہ چہرے پہ, یہ اللہ کا قانون ہے, وہ اپنے بندے کو اندر اور باہر سے روشن کر دیتا ہے. تو یہ نماز جو ہے نا چہرے کو گورا کرتی ہے. پھر نماز روح کو تر تازہ کرتی ہے. ہماری روح جو آج بیمار ہے, جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے, وہ اس نماز کی ہے جو اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کرنے والی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, روح جو ہے نا ہماری ہم نے کیا کیا, اپنی باڈی کو تو بڑا فیڈ کرنا شروع کر دیا, باڈی کے لیے بہت کام کر رہے ہیں مگر اپنی روح کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. تو نماز اصل میں روح کو تر و تازہ کرتی ہے, فریش ہو کے. جب انسان اب دیکھیں غموں سے بھرا ہو تو ہمارا کوئی دوست یا کوئی اپنا ملتا ہے, اور ہم جب اس سے مل کے ساری دل کی بات کھول کے رکھ دیتے, اپنی بڑھاس نکال دیتے, تو ہمیں سکون نہیں آ جاتا. تو وہ جو سکون کا کیفیت ہوتی ہے نا, وہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دی جائے تو انسان سارے غموں سے, ساری فکروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے, اور پھر جو سکون آتا ہے پھر وہ چہرے پہ نظر آنا شروع ہوتا ہے. تو اس طرح سے روح جو نا ہلکی ہو جاتی ہے. ہم نے اپنی روح کے اوپر بوجھ پہ بوجھ ڈالا ہوا ہے, کیونکہ ہم روح کو گندگی, روح کا تعلق اوپر آسمانوں سے ہے, تو ہم نے اس کا کنیکشن اوپر سے توڑ کے رکھا ہوا ہے, تبھی تو وہ بے چین ہے, تبھی تو وہ اس طرح سے نہیں گرو کر پا رہی. اسی لیے تو پھر ہم ہر چیز میں پیچھے کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں مگر وہ خشوع نہیں آتا, نماز پڑھتے ہیں مگر وہ مزہ نہیں آتا, دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی. یہ ساری چیزوں کے پیچھے کنیکشن اسی چیز کے اوپر ہے. پھر سب سے بڑی بات, نماز سستی کو دور کرتی ہے. آج دیکھ لیں ہمارا حال کیا, ہم ہر کام کرتے ہیں تو ہمیں سستی, ڈپریشن, بیماریاں, اور کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا. دین کا کام تو بالکل ہی ایسے لگتا ہے جیسے شیطان نے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہوئی ہیں. تو وجہ یہی ہے کہ ہماری بیسک نماز کو ٹھیک کرنے تو نیکی کو لے کے آتی ہے. تو اس طرح سے نماز ان ساری چیزوں میں فائدہ مند ہوتی ہے. سوچیں یہ سب چیزیں 8 فضائل ایک کال کے اوپر, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کال کے اوپر 8 فضیلتیں مل جائیں. یہ دنیا کی نعمتیں بھی تو ہے نا, یہ ساری کیا ہے, رزق ملنا, صحت ملنا, نقصانات سے بچانا, بیماریوں کو دور کرنا, دل کو تقویت, چہرے کو روشن کرنا, روح کو تر و تازہ کرنا, سستی کو دور. آپ کی سستی نہیں ہوگی تو آپ کتنے کام کریں گے. آج دیکھیں نا ہمارا حال دیکھیں, ہم سے چند چیزیں کرتے ہیں ہمیں تھکاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آج ینگ بچیاں بھی دیکھ رہے تو ان کا حال کیا, ان سے اٹھا نہیں جاتا, کچھ کیا نہیں جاتا. اور پہلے ہماری دادیاں نانیاں وہ کتنا کچھ کر کے بھی ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی. تو وجہ کیا تھی, وہ ہم سے بہتر نماز پڑھتے تھے. آج ہمیں علم بہت آ گیا, آج ہمیں فقہ کی مسائل بہت پتہ ہے, کتابیں بہت پڑھ لی ہیں, مگر یہ ہے کہ محبت کہیں کھو گئی ہے ہم سے. کیا ہم نماز کے بارے میں اب سنجیدہ ہو رہے ہیں, یا اتنا سنجیدہ ہونا چاہیے؟ ہمارا کیا حال ہے, ہم جب کسی سے رشتہ مانگنے جاتے ہیں نا, اپنی ذات کے اوپر اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, برادری چیک کر رہے ہیں,
اس کا بینک بیلنس چیک کریں, پراپرٹی چیک کریں, جاب چیک کریں, خوبصورتی چیک کریں, ہر چیز. مجھے ایسے لگتا ہے ہیڈ ٹو ٹو ہم اس بندے کا پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں صرف رشتے کی وجہ سے. لیکن نماز کے بارے میں ہم سوال نہیں, یہ ہماری دیکھیں عادتیں کیسی ہیں کہ ہم نماز کو کہاں پہ رکھتے ہیں, کہ نماز کے بارے میں ایک دفعہ نہیں پوچھتے کہ نہیں وہ مائنڈ ہی نہ کر جائے, غصہ ہی نہ کر جائے, چلیں بعد میں پڑھ لے گا, بعد میں کروا لیں گے. بعد میں بیوی بیچاری کیا کر, بیوی میاں کو نماز پڑھا سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا. جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ کسی رشتے کو نہیں سنبھال سکتا, اور جو اللہ کے ساتھ جس کا کنیکشن حقوق اللہ کا جو پابند ہوگا وہ حقوق العباد کو احسن طریقے سے نبھائے گا. تو یہ ہمارا حال ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی نمازوں کا معیار, اپنی نماز کو اٹھا کے ہم نے کہاں پہ رکھ دیا ہے, ہماری نظر میں نماز کی کیا اہمیت ہے, یہ ہمارے بیہیویئر سے پتہ چلتا ہے. حالانکہ نماز اس سے زیادہ اہم ہے, جس کو اتنا عام اور عادتاً ہم لوگ اپنی زندگیوں میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. جہنم کی ایک وادی, بلکہ جہنم میں 3 وادیوں کا ذکر آیا ہے قیامت والے دن. جو 3 وادیاں آپ لوگوں نے سنا ہوگا, ویل جس کو کہا جاتا ہے, اور وہ وادی کے چاروں طرف پہاڑ ہوں گے, سینٹر کے اندر ایک پلین میدان ہوگا جہاں پہ جہنمیوں کو رکھا جائے گا, اور اس کے بارے میں بہت ساری, یعنی کہ اس کی ورس کنڈیشن جو ایکسپلین کی جاتی ہے قرآن میں, آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی الحمدللہ, تذکرہ قرآن میں بہت دفعہ ہے. ان تینوں وادیوں کا جو جہنمیوں کا ذکر ملتا ہے نا, اس کے ساتھ نماز آتا ہے کہ وہ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے تھے, وہ نمازوں کو نہیں پڑھتے تھے, نمازوں میں سستی کرتے تھے, نمازوں سے غافل تھے. اب نمازوں سے غافل ہونے کے بھی بہت سارے میننگ بنتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے غافل تھے. یہ جہنم کی وادی ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں, یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں, نماز سے غافل, یا نماز پڑھے ہیں غفلت کی نماز پڑھے, پتہ ہی نہیں بول کے آ رہے ہیں, نماز کے الفاظ ہی نہیں پتا کہ ہم اللہ سے کیا بات کریں, بول بھی رہے ہیں تو دھیان کہیں اور جا رہا ہے. کھانا چولہے پہ پڑا ہوا ہے, بچہ گر نہ جائے, بچہ اسکول سے آیا نہیں ابھی تک, اپنی ساری جو سوچیں گھما کے الماری کو ٹھیک کرنا تھا, آج کلیننگ نہیں ٹھیک ہوئی, یہ سارا سوچے دماغ میں گھوم رہی, اور ہم لوگ نماز, یہ غفلت کی نماز ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. یہ باتیں ڈرانے کے لیے نہیں کی جا رہی, بلکہ اسلام میں نماز کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے کہ آج ہم نے نماز کو کیا بنا دیا ہے. ہم نماز کو ایک عام ایک ایکسرسائز کے طور پہ, ایک ہیبٹ کے طور پہ لے کے پڑھتے ہیں. اپنی نمازوں کو اچھا, یہ ایک ہم نے دیکھا ہے, ایک اپنی کوالٹی دیکھی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی فکر کریں نہ کریں, بچوں کی نمازوں کی بہت فکر ہے کہ بچے نماز پڑھ لیں, مار مار کے ان کو نماز پڑھاتے ہیں, نماز پڑھو, آج تمہارا کھانا بند کر دوں گی, آج تمہیں پٹائی کروں گی, آج یہ کروں گی. اب دیکھیں بچوں کا بھی کنیکشن نماز کے ساتھ ہم نے کیسا ڈیولپ کر رہے ہیں. خود تو جیسے تھے ہی تھے, ان کا بھی حال یہی کریں. پہلے جب ہم لوگ, ایک دور ہوتا تھا جب ہم لوگ اکٹھے رہا کرتے تھے, جب جوائنٹ فیملیاں ہوا کرتی تھی, نانیاں دادیاں سب ہوتے تھے, تو سارے گھر کے بڑے بوڑھے اکٹھے ہوتے تھے, تو چھوٹی بچیاں کیا کرتی تھی, دیکھ دیکھ کے نماز پڑھ لیتی تھی. سجدہ, بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے, گھر کے لوگ جب نماز پڑھتے تو ان کو کہنا نہیں پڑتا, وہ خود ہی دیکھ کے, بزرگوں کو, ماں باپ کو دیکھ کے تو نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو بچے سنتے نہیں ہیں, بچے دیکھتے ہیں. جو ہم نمازوں کے ساتھ تعلق مضبوط, جتنا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا اور ہمارا نماز کے ساتھ تعلق مضبوط ہو, اپنی نمازوں کو بہتر کریں, اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق بہتر کریں. آپ کے رب نے آپ کے بچوں کے دلوں کو پھیرنا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہوں, تو آپ پھر اللہ کے فرما بردار ہو جائیں. اور فرما برداری کی پہلی سیڑھی نماز ہے. قیامت والے دن حقوق اللہ میں سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہی ہے. تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اگر آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنی نمازوں کو بہتر کریں. یہاں ہم نے اس 4 دن کے اندر جو چیز سیکھنی ہے نا, وہ محبت کی نماز. یہ نماز کیسے پڑھتے ہیں, نماز کا طریقہ, وہ آپ نے خود اپنے اون پہ سیکھنا ہے. ہم آپ کو PDF اور ویڈیو دونوں بھیج دیں, مگر نماز آپ نے آتی ہوگی الحمدللہ. مجھے یقین ہے کہ جس شوق سے آپ نے نماز کا فلائر دیکھ کے آپ نے یہ جوائن کیا ہے, تو آپ کو نماز تو آتی ہی ہوگی. میرا خیال ہے نماز سیکھنا کوئی 4 دن کے اندر نماز آرام سے سیکھی جا سکتی ہے, اور کچھ تو سیکھی ہی ہوگی, اس کے اندر سے تھوڑی سی کریکشن اصلاح آپ نہیں کر سکتے ہیں. آج تو سب کچھ یوٹیوب پہ, اور یہاں ہر چیز جو سیکھنا ہے, جس قاری کی آواز میں سیکھنا چاہتے ہیں آپ سیکھ سکتے ہیں. اور فرائض کم از کم فاتحہ کو ٹھیک کر لیں, تسبیحات کو ٹھیک کر لیں, اپنی دعا استفتاح کو ٹھیک کر لیں. جب دل سے اللہ کی محبت کا قرب محسوس کریں گے نا, پھر محبت والی نماز ہوگی. جب آپ کو لگے گا نا کہ میں جو پڑھ رہی ہوں, میرا اللہ کے ساتھ بات کر رہی ہوں, اور اللہ کے ساتھ محبت میری بڑھتی جا رہی ہے, یہ قرب اور محبت بڑھائے گی.
نماز کے اندر محبت کا احساس بڑھنا شروع ہو جائے گا. اس طریقے سے نماز کو زبان کی پریکٹس یا زبان کا کوئی یہ وہ چیز نہیں ہے کہ ہم جیسے جلدی جلدی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح نہیں. یہ چیز نہیں ہے. ہم اللہ سے بات کریں اور محبت کی بات کریں. نماز روح کو اندر جو ہے نا وہ تسکین کا نام ہے. ہم کہتے ہیں نا بھائی نمازوں میں سکون نہیں آتا. تو 2 رکعت کوشش کریں. ابھی آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے کیا آپ کو کہنا، جو الفاظ میں بول رہی ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہم سب اس کو عمل کی توفیق، ہم سب کو عمل کی توفیق دے کہ 2 رکعت آج ایسی پڑھنی ہے اور خود کو آزمانا. یہ کیفیت کو نمازوں کے اندر، یہ پریکٹس 4 دن کے اندر پریکٹس کرنی ہے. ہم نے آپ کو جو ایکٹیویٹی دینی ہے، یہ ہم نے اپنے لیے جو ٹاسک رکھنا ہے کہ یہ جو آپ نے نمازیں پڑھنی ہے نا، وہ آپ نے اپنی محبت کی نماز کی طرح پڑھنی ہے. فرائض کے اوپر فوکس ہو کے پڑھنا ہے. اور ہم لوگ یہ جو فرض نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مسافر گاڑی میں نہیں بیٹھا ہوتا اور ڈرائیور آگے گاڑی چلا رہا تھا، اس کو کوئی پیچھے پرواہ ہی نہیں، ہوش ہی نہیں ہوتی کہ کدھر گاڑی جا رہی ہے، یا پھر کاپی کرتا جا رہا تھا. یہ اس طریقے سے ہمارے مسجدوں میں نمازوں کا حال ہوتا ہے. تو یہ اس طرح نہیں. یہ نفل کے ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ ایک نفل کی، یا پھر تہجد کے ٹائم پہ یا فجر سے کچھ تھوڑا دیر پہلے اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیں. پڑھ کے اسی طریقے سے نیت کریں اور اپنے ذہن کو، ترجمے کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے میننگ کو آپ نے سمجھنا ہے، ایک ایک ورڈ کے میننگ کو، کہ میں کیا بول رہی ہوں، کس کے سامنے کھڑی ہوں، کس بادشاہ سے مانگ رہی ہوں، کس سے بات کر رہی ہوں. اچھا بات کرتے ہیں کس ہستی سے اور مانگ کیا رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا ریسنٹلی ملکہ الزبتھ کے بارے میں جو چلی گئی ہیں اور ان کی آخری رسومات ہوئی اور پھر ان کی جائیداد کے سارے جو کیے گئے ہیں حساب کتاب کیا گیا. اب سوچیں وہ کیا چھوڑ کے گئی. کیا اتنی بڑی ملکہ جو تھی اور اس کی جائیداد اتنی تھی، تو سوچیں اس کو بنانے والا رب، اس کے پاس کیا کچھ نہیں ہوگا اور ہم مانگ کیا رہے ہوتے ہیں، کیا مانگ رہے ہوتے ہیں اس سے. ہماری مانگنے کی وہ صحیح کہنا وما قدر اللہ حق کا قدری ہی، ہم نے تو اللہ کی قدر کی ہی نہیں جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا. ہم نے پہچانا ہی نہیں اس ہستی کو. ہم کس کے سامنے کس سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، یہ فیلنگ ہمارے اندر پیدا ہو جائے نا کہ ہم کس ہستی سے ملنے جا رہے ہیں، تو پھر ہماری نمازیں ایسے نہ. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آئیں کہ ہم اپنی نمازوں کا وہ حق ادا کر سکیں جو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا. ہمارے وہ سجدوں میں وہ تاثیر رہی ہی نہیں جو اللہ کو چاہیے تھی، اور آج ہمیں بھی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم نہیں چاہتے، ہم خود نہیں تلاش کر پا رہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کیا چاہیے تھا. نمازوں کے اندر وہ کیفیت کیوں نہیں آ رہی. اب ہم جن لوگوں نے دین پڑھنے کا شوق ہے یا دین کی تلاش ہے، وہ بھی پریشان حال ہے کہ ہم پڑھ بھی رہے ہیں، وہ کیا چیز کی کمی رہ گئی ہے. اسی چیز کی کمی رہ گئی، محبت کی. رکوع کا طریقہ جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، ہم نے سنا بھی ہے، رکوع کرتے بھی ہیں، سب کو پتا ہے کہ رکوع کا کیا طریقہ ہوتا ہے. تو ہم نے یہ جو طریقے ہیں، رکوع قیام کا طریقہ، رکوع کا طریقہ، سجدہ کا طریقہ، یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ تو یہ سمپل سی بات ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. کسی کا طریقہ نہیں، میرا نہیں، آپ کا نہیں، کسی امام کا نہیں، کسی مسلک کا نہیں. جو ہمارے نبی کا طریقہ ہے نا، وہ اصل میں طریقہ ہے. وہ اس طریقے کو پکڑ لیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا مہر جس چیز پہ نہیں لگے گی، ہم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے. کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ نے بھیجا تھا کہ جا کے یہ میرا طریقہ سکھانا ہے. اللہ کے نبی نے نہ اس میں کمی کی نہ پیشی کی، ایز اٹ از بتا دیا. ہم چاہے لاکھ سجدے کر لیں، اگر نبی کا طریقہ کہ مہر نہیں ہوگی نا، تو ہمارے سجدے وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اور اس سے زیادہ خوبصورت عبادت ہم نہیں کر سکتے. نبی کی سے زیادہ پیاری نماز ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. صحابہ سے زیادہ خوبصورت نماز ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، الا کہ ہماری محبت کا لیول وہ آ جائے. ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، اگر ہماری محبت پیدا ہوگی نماز میں، تو انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ میرے بھائی ہوں گے. وہ صحابہ دوست اور ہم بھائی، ہم سے زیادہ محبت کا اظہار کیا تھا. اگر ہم بھی اتنی محبت اپنے اندر ڈالیں اللہ سے، کیونکہ اللہ سے ہمارا نبی کا مشن تو یہی تھا نا کہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا ہے. تو طریقہ وہی جو نبی کا طریقہ ہے. اوپر سے تسبیح کی گنتی، ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ سبحان ربی العظیم کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کاؤنٹنگ میں جانا نہیں ہے. کھڑے ہوں تو اطمینان سکون کے ساتھ، رکوع میں جائیں تو اطمینان کے ساتھ. کچھ اچھا یہ کوشش کریں کہ جب آج انشاءاللہ پریکٹس کریں کہ جیسے آپ قیام میں کھڑے نا اللہ اکبر کر کے، تو سوچیں کہ میں قیامت کے دن میرے سامنے میرا رب کھڑا ہے. یہ رکوع میں جائیں تو پہلے تو اپنے حالت کو بالکل نیچے لے کے چلے جائیں، رکوع کی کنڈیشن میں جا کے، اور اس کے بعد تسبیح
رکوع فرض ہے اور اس کی پوزیشن بالکل ٹھیک ہونی چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور اس کے بعد 1 منٹ کے لیے چند سیکنڈ، چلے 1 منٹ بھی اگر بوجھل لگتا ہے تو چند سیکنڈ کے لیے انشاءاللہ آہستہ سے جیسے ہی محبت پیدا ہوگی 1 منٹ تو کچھ بھی نہیں لگے گا، چند سیکنڈ کے لیے تسبیح پڑھنے سے پہلے خود کو سوچے کہ میں نے کیسے اپنے آپ کو جھکا دیے، میں جھک گئی ہوں اپنے رب کے سامنے، اپنے آپ کو جھکا ہوا محسوس کرنا ہے، پھر تسبیح پڑھنی. تسبیح تو سنت ہے، جھکنا فرض ہے. پہلے فرض کے موڈ میں اپنے آپ کو لے کے آئیں کہ میں یا اللہ تیرے آگے جھک گئی ہوں، میں کیا چیز ہوں، میرا کیا اختیار ہے، میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. اپنے آپ کو جھکا کے پھر تسبیح سٹارٹ کریں. اب جو پڑھیں گے وہ شعور کے ساتھ پڑھنا ہے. سبحان ربی العظیم، اللہ سب سے بڑا ہے، تو عظیم ہے. اپنے اندر دل کو عظمت سے بھر دینا ہے. تعداد پھر گنتی کو جتنا دل کرتا ہے 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، جو محسوس. کوئی بات دنیا کی نہ سوچیں، وہ رب جانتا ہے آپ کے معاملات کو. چھوڑ دیں معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے اپنے آپ کو جھکا دیں تسبیح کے اندر، کہیں کہ تم سب سے بڑا ہے. سبحان ربی العظیم، تو سب سے بڑی عظمت والا ہے، ہم کیا چیز ہے. لفظ لفظ کو محسوس کر کے چاہے تہجد میں پڑھیں، نوافل میں پڑھیں، وضو کریں، شاور لیں، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو تیاری کے موڈ میں کیا کریں. اور اس کے بعد جب کھڑے ہو کے پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا مبارکا فی. اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کو ہٹا کے کہتا ہے کہ میں خود سنتا ہوں اپنے بندے کی. یہ بات اللہ تعالیٰ ہٹا کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں. تو پھر اتنی محبت سے کہ وہ سننے والا، وہ میری بات سن رہا ہے. نماز دعا ہے، تو سن رہا ہے، تو میری کیفیت کو محسوس کر رہا ہے کہ میں تیرے آگے کھڑی ہوں. تو کچھ کہنے کی ضرورت، جو نبی نے سکھا دیا وہ جامع ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیحات ہیں، ہمیں اس کے علاوہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. پھر سجدے میں جا کے اپنے ناک کو زمین پہ رکھ کے خاموش، کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو جائیں اور اپنے دل کو شعوری طور پہ موجودگی کا احساس دلائیں. سر زمین پہ رکھنا کس کے سامنے رکھ کے اپنی مجبوریوں کے گرا دیں اس کے آگے، اپنی کمزوریوں کو، اپنے دکھوں کو گرا کے، اپنی ہستی کو گرا کے. ماتھا زمین پہ رکھنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، مگر اس کے احساس کے ساتھ گرائیں کہ صرف ماتھا وہ ٹکرے مارنے والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. محسوس کرے کہ میں نے اپنا ماتھا، اپنی ناک زمین پہ مٹی پہ رکھ دیے. اور پھر کہہ دیں، پھر خاموشی کے ساتھ سارے دکھوں کو دور کر کے اپنے آپ کو رب کے سامنے کرتے ہوئے کہ سبحان ربی الاعلی، یہ تو سب سے بڑا ہے. سجدے میں زبان کی خاموشی آسمانوں کی بلندیوں تک جاتی ہے. زمین کی خاک، اگر یہ سجدہ جو کرتے ہیں ریاض الجنہ کے سجدے سے بہت خوبصورت سجدہ ہوگا. یہ میرے گھر کے کونے کے سجدے، مسجد نبوی کے سجدے کے مقابل ہو جائیں گے اگر ہم اپنی ناک کو اور اپنے ماتھے کو رکھ کے اپنی عاجزی کو اور اپنی ناک کو فیل کریں کہ میں خاک ہوں. اپنے آپ کو خاک کر کے دیکھے اپنے محبوب کے سامنے، پھر احساس ہوگا کہ یہ مسجد نبوی کے سجدوں جیسے سجدوں کی محبت مل رہی ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں، ہم بھاگ بھاگ کے کہتے ہیں کسی طرح سے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، حرم میں نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے. لوگ بھاگتے ہیں، کہاں بھاگتے ہیں؟ رب کو تلاش کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے سجدوں میں اس کو تلاش کر سکتے ہیں، اپنی نمازوں میں اس کو تلاش کر سکتے ہیں. بس وہ 2 نفل ہیں جو محبت سے پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو دل کی کیفیت کو بدل دیں گے. آج ہماری پریشانیاں، ہمارے غم اسی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے. اکثر کالز آتی ہے مجھے، یعنی کہ اپنے غموں کا اظہار کرتی ہوں تو بار بار وہ یعنی کہ وظیفے پوچھتے ہیں، یہ پوچھو. میں کہتی ہوں کہ اب نماز پڑھتے ہو، 5 وقت نماز پڑھتے ہو؟ بس اتنا ایک سوال اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑ لیں تو کسی کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی، ہم سب کو نہیں پڑے گی. جتنا لاڈ اللہ تعالیٰ سے کریں گے، کہ ماں اپنے بچے کو تکلیف دے سکتی ہے تو سوچے اللہ سبحانہ تعالیٰ کب چاہے گا کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں محبت کرتا ہے. اور جو بچہ، یہ بڑی کیفیت آپ محسوس کرے کہ جو بچہ کوئی چیز توڑ کے آ جائے، کوئی غلطی کر کے آ جائے اور آ کے ماں کے آگے ایسے سر رکھ دے، ماں کچھ کہے گی اس کو؟ یقین مانے بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی اگر اپنا سر سجدے میں اعتراف کے ساتھ اور محبت کے ساتھ رکھ دیں، اللہ کے سامنے جھکا لیں خود کو، بچھا لیں خود کو، بندوں کے سامنے ایک دم کھڑے ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہوا. اپنے گھر کے کسی کونے میں چھپ کر پڑے.
ایسے چھپ کر نمازیں کوئی دکھانے کی چیز تو نہیں، سجدے کوئی دکھانے کی چیز تو نہیں، چھپ کے جھک کے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ ایسی پڑھی جانے والی نماز جیسی پیاری چیز تو دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ نماز تو ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ آج ہم اتنے پریشان ہیں، اتنے، ہر بندے کو اٹھا کے دیکھ لو غموں سے بھرا پڑا ہو، اور پھر تلاش کر رہا ہے کس چیز کی، اس کو نہیں پتا کہ مجھے جانا کدھر، میری فکروں کا حل کدھر ہے، اسی نماز کے اندر۔ اکیلے میں دل کی بات اللہ سے کریں۔ ہم تو لوگوں سے باتیں کرتے پھرتے ہیں اور پھر بدنامی ہوتی ہے۔ اللہ سے باتیں کریں، نماز اللہ سے راز و نیاز روتے ہوئے جو اپنے دل کے دکھ ہیں، اپنے گناہوں کا احساس ہے، اپنے ہونٹوں کو الفاظوں سے تو کر سکتے ہیں، مگر اگر نہیں کوئی الفاظ مل رہے، خاموشی کے ساتھ سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، وہ جانتا ہے میرے بندے کو کیا تکلیف ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا وہ سگنل، وائی فائی کے سگنل جب نہیں ملتے تو لوگ کیسے پریشان ہو جاتے، اس طریقے سے بے چین ہو جائے اللہ کے ساتھ، پہلے اپنے کنیکشن کو، پہلے سگنل کو ڈھونڈے کہ کیا میری کیفیت ہو گئی ہے نماز والی، اور پھر نماز کے اندر جائیں، جوڑیں اس لطف کو، محسوس کریں جو قیامت والے دن، آج اگر یہ محسوس ہو گیا، یہ مزہ لگ گیا نماز کا، انشاءاللہ قیامت والے دن بھی اسی مزے کی شکل میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ دکھ سکھ اللہ سے کریں، اگر سکون آنا شروع ہو، جیسے ہوتا ہے نا ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی بات بتا کے آتے ہیں اور پھر سکون آتا ہے، تو پھر اگلی نماز کا انتظار لگ جائے گا کہ ہاں میں نے پھر ملنا ہے، اور پھر میں نے اس سے بات کرنی، پھر ملاقات ہوگی، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، چاشت کی نماز، پھر تو نوافل کو بھی دل کرے گا کہ ہاں یا اللہ میرے بچے نے مجھے یہ کہہ دیا، یا اللہ میرے شوہر نے یہ کہہ دیا، یا اللہ اس نے، میری دوست نے مجھے یہ دکھ دے دیا، ہر بات ایسے بیٹھ جائے دل میں، بات رکھ کے اور سجدے میں چلے جائیں۔ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو نہیں پتا۔ جب ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہم سے محبت، وہ ہم سے کئی گنا زیادہ، ہم خود سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو اس طریقے سے اس کے آگے رکھیں تو دیکھیں نماز میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ آج آپ کو لگ رہا ہوگا نا ہمیں ایسی نمازوں کی ایسی ضرورت ہے، اس نماز کی ایسی کیفیت کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹا سا سفر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر بنا سکیں، اور ہمیں محبت والے سجدے کرنے نہیں آتے، انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو جھکانے کی کوشش کریں گے۔ رکوع کرنے نہیں آتے، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے رکوع کر سکیں، ایسے سجدے کر سکیں۔ یہ جو اللہ اکبر کی اذان کی آواز آتی ہے، ہم تو بہت چھوٹے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے، نماز کے اوقات یاد دلاتی ہے، ساری دنیا کہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، کبھی آپ لوگوں کو کوئی پریشانی ہو اور فکر ہو اور بس سارے کہیں ایسا، یہ تو اب نہیں ہو سکتا، بہت امپوسیبل بات ہے، تو آپ کا دل اتنا مضبوط ہے، نمازوں کے ساتھ اتنا کنیکشن سٹرونگ ہو جائے کہ دل کہے کہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا بدل دے گا، یہ سب بدل دے گا، اتنا یقین اپنے رب کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ ہمیں عربی نہیں آتی تو کوشش کریں کہ عربی اچھے طریقے سے سیکھیں، لفظ بہ لفظ ترجمہ ضرور آنا چاہیے۔ اللہ آپ سب کو برکت دے نماز میں، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔ ابھی آپ لوگ کوئی کوشچن